الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی انفارمیٹیو ہے۔ آج ایک مرید نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ دجال جو ہے اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ریکارڈ کر لوں تاکہ تمام لوگ جو ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے، جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں کہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا ہے اور کیسے دجال جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ بنا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابلیس کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تو انسان کو سجدہ کر، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ اب جھگڑا جو ہے یہیں سے شروع ہوا، کیونکہ ابلیس آگ سے بنا ہے، جنات سے ہے، اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اس خاکی انسان سے، اور اس نے اللہ کا حکم نہ مانا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل ٹھہرا جنات میں سے۔ اب اس نے اللہ سے مہلت لی کہ اس انسان، اس بت، اس خاکی جسم جس کی اس کو تکلیف ہوئی، اصل مسئلہ جو ہے اس حضرت انسان سے ہے، اسے اللہ کی عبادت اس نے بڑی کی، تو اس نے اس کو بھٹکانے کے لیے مہلت لی اللہ سے کہ میں اس کو، جس کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا ہے آپ نے، اللہ سے اس نے مہلت لی کہ میں اس انسان کو بھٹکاؤں گا سیدھے رستے سے، اور وہ برائی کا استاد بن گیا، ماسٹر بن گیا۔ تو اللہ نے بھی مہلت اسے دی اور ساتھ اپنی رحمت بھی، جس سے گناہ گار بھٹکے ہوں کو اللہ معاف کرتا ہے جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو اب دجال جو ہے، جس طرح جنات میں سے سب سے بڑا مکار اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے، سب سے بڑا شر جو ہے وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، بالکل اسی طرح انسانوں میں سب سے بڑا شر اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ یعنی یہ انسانوں میں سے سب سے بڑا فتنہ جو ہے اس کا نام دجال ہے۔ یہ اس کے پیچھے اس کا استاد جو ہے، جو برائی اس میں داخل کر رہا ہے یا جس نے داخل کی ہے، جو اس کی پشت پناہی کرنے والا ہے، وہ اصل میں ابلیس ہی ہے۔ یہ ساری جو طاقتیں اس کو ملیں گی دجال کو کہ یہ فصلیں اگائے گا، بارشیں برسائے گا، بڑا کچھ کرے گا، تو یہ ساری جو طاقتیں، قوتیں اس کو ملیں گی، ایمان والوں پہ مشکل وقت آئے گا، آزمائش کا وقت ہوگا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں دجال کے، وہ اس وقت خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے اس کا استاد جو ہے وہ شیطان ہی ہے، جو اس کے روئیں میں بسا ہوا ہوگا۔ یعنی انسانی روپ میں شیطان کا سب سے بڑا روپ جو ہے، اس کی پاور جو ہے، جو اس کی برائی ہے، اس کی جو انتہا ہے وہ دجال ہے۔
اور پھر اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ اگر شیطان نے اپنا بڑا چیلا جو ہے وہ انسانوں میں پیدا کیا، بنا لیا، انسانوں میں اس نے چن لیا، تو اس دجال کو اپنی پاوریں شیطان دے گا۔ تو اس شیطانی پاور کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنی رحمانی پاور جو ہے وہ بھی پیدا کی، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اور اس فتنے کا خاتمہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے۔ جس طرح دجال کو بہت سی پاورز ملیں گی، طاقتیں ملیں گی کہ وہ فصلیں اگا سکے گا، وہ بارشیں برسا سکے گا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں بڑی طاقتیں رکھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کے پرندوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑیوں کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کا معجزہ ہے، اور وہ روح اللہ کا لقب ان کو دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک جو ہے اس کی تاثیر عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں بھی ہے۔ ان کی سانسیں جو ہیں، ان کی سانسوں کی جو ہوا ہوگی، پھونک جو ہوگی، اس سے ہی کافر مر جائیں گے۔ تو بات کو سمجھیں کہ اگر شیطان کا چیلا دجال جو ہے وہ پاورز رکھتا ہے، شیطانی طاقتیں رکھے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے رحمانی طاقتیں رکھی ہیں، اور اس فتنے کا خاتمہ بھی اس نے اپنی خاص رحمت سے اور خاص بندے سے کروانا ہے انشاءاللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو جو ہے یہ آگے آگے بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا نام سنے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو نمک میں پانی کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ مقام لد جو آج کل اسرائیل میں ہے، تو وہاں پہ یہ پکڑا جائے گا، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد 40 سال تک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے امن و آشتی کا پیغام لے کر اس دنیا پر اپنی زندگی کے دن پورے کریں گے۔ 33 سال کی عمر میں وہ آئیں گے، اور 73 ایئرز میں ان کا وصال ہوگا، اور 40 سال بالکل دنیا میں امن و امان ہوگا دجال کے فتنے کے بعد۔ تو میرا خیال ہے آپ کو آپ کے سوال کا جو ہے جواب مل گیا ہوگا کہ انسانی شکل میں دجال جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہی ابلیس جو ہے، اس کی قوتیں، کیونکہ اللہ نے اس کو دی ہیں، اس کو مہلت دی ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ شیطان کا انسانی شکل میں نقطہ عروج جو ہے، جتنی بھی یہ بیڈ پاورز ہیں، جتنی منفی طاقتیں ہیں، ان سب کو ایک نقطے میں اگر جمع کر لیں تو وہ دجال ہے۔ بات کو سمجھیں کہ جتنی منفی طاقتیں شیطان کے پاس ہیں، ان کو اگر انسانی شکل میں آپ اکٹھا کر لیں ایک جگہ پہ تو وہ دجال ہے۔ اور ان شیطانی طاقتوں کا خاتمہ اللہ نے اپنے خاص بندے، جس کو اللہ نے خاص رحمتیں اور خاص معجزے دیے ہیں، اس کے ذریعے کرے گا۔ یعنی مراد میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جنات میں جو شر کا نقطہ عروج ہے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ انسانوں میں جو شر کا نقطہ عروج ہے وہ دجال ہے۔ تو امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے، سوچنے اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک ہمیں پہنچا دے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب پر بھی اللہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔